سزا دیں گے روز قیامت. یاد رکھیے 12 فرشتوں کی قسم یاد رکھیے وہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش. یہ حاملین عرش یاد رکھیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بھی نام نہیں ہے. اور ان کے تعلق سے کتنے ہیں یہ حاملین عرش؟ 8 ہے. یاد رکھیے 8 ہے یہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اور عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. سب سے بڑی مخلوق. کتنی بڑی مخلوق؟ ایک روایت کے اندر الفاظ ہے کہ پوری کائنات کتنی وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ سائنس میں بھی نہیں بتا پاتا، لیکن ہم جو ابھی دیکھ سکتے ہیں کائنات کو، یونیورس اس کو بولتے ہیں، اس کو 300 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں. 300 کروڑ نوری سال، 300 کروڑ نہیں، 300 کھرب نوری سال، بلین نوری سال. اور لائٹ جو ہے وہ دوڑتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور اگر رفلی بولوں تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے دوڑتی ہے. تو ایسا اگر 300 بلین سال تک دوڑیں گی تو وہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی کائنات اور بھی باقی. تو یہ پوری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا ریگستان میں ایک انگوٹھی. کرسی معلوم اللہ کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کرسی اللہ کا فٹ سٹول ہے. قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، جو سیاسن کے سامنے ہوتا ہے نا بادشاہ کے، جس پہ رکھ کے وہ چڑھتا ہے، فٹ سٹول ہے وہ. اور عرش کے بارے میں آیا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی. اتنا بڑا عرش. تو عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جو اس نے بنایا ہے آج تک. سمجھے آپ؟ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں. تو اتنا بڑا عرش اور 8 فرشتے اٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرش کے ایک فرشتے کو جو اٹھایا ہوا اس کو دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا صرف. تو آپ نے فرمایا اس کے کان کی لو سے لے کر کاندھے کی مسافت 700 سال کی تھی. 700 ایئرس آف ٹریول. کس کا ٹریول وہ نہیں بیان کیا. اگر اس زمانے کے اعتبار سے سب سے تیز گھوڑا ہو سکتا ہے، اس زمانے میں گھوڑے سب سے تیز چیز تھی، گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی. تو اگر گھوڑے کی بھی لے لے آپ تو 700 ایئرس جب گھوڑا بھاگتے رہیں گا وہ یہاں سے یہاں تک خالی وہ کاندھے کی مسافت طے کریں گا. اب یہ باقی ہے، خالی ایک اشارتاً بولتے ہیں نا، کان سے لے کر کاندھا، وہ کاندھا پھر دوسرا کاندھا، گردن، اور کیا لینتھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی فرشتے. یہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب سے قریب ہے. اور ان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام کیا معلوم؟ یہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے اللہ کے پاس، چونکہ سب سے نزدیک. اب دیکھیں ان کا استغفار ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے کہ اگر یہ ہمارے نام سے کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش کر دے، مومنوں کو بخش دے، تو بڑا ویلیوبل. یاد رکھیے. تو یہ استغفار کرتے ہیں، ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ عرش کو اٹھائے ہوئے اور استغفار کرتے ہیں. مومنوں کے تعلق سے قرآن میں بہرحال مخصوص آیت ہے اس کے تعلق سے، آپ دیکھیں.